عورت کی عدت کے بارے میں ارشاد فرمائیں، کیا آدمی عدت والی عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائی، عدت مختلف عورتوں کی مختلف عدتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ عورت ہوتی ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کی عدت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرہ۔ جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی، بیٹھی رہے گی، نکاح نہیں کرے گی۔ اسی طرح وہ عورتیں جو حمل والیاں ہوتی ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو حمل والیاں ہیں، أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس وقت تک ان کی عدت ہے جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، وہ بچے کو جن نہ لیں۔ جب ہی بچہ پیدا ہو گیا اب کوئی عدت اس پر باقی نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس عورت کی جسے مطلقہ کہتے ہیں، جس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی ہو۔ تو وہ بھی 4 قسم کی عورتیں ہیں۔ پہلے 2 قسم کی، وہ عورتیں کہ شوہر نے ان کو طلاقیں دیں لیکن وہ حیض والی ہیں۔ کیا ہے؟ پیریڈ ان کو ہوتا ہے۔ اب یہ 20 دن بعد مینسز شروع ہو جائیں، 25 دن بعد ہو جائیں، 35 دن بعد آئیں، 40 دن بعد آئیں، یہ پیریڈ ہر عورت کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اور کتنے دن حیض آنا ہے یہ ایام بھی الگ الگ ہے۔ کسی کو 3 دن آتا ہے، کم از کم 3 دن اور 3 راتیں، اس سے کم مدت نہیں۔ 4 دن، 5 دن، کسی کو 6 دن، کسی کو 7 دن، کسی کو 8 دن، کسی کو 9 دن، کسی کو 10 دن، یہ آخر ہے۔ 10 دن کے بعد حیض نہیں۔ سمجھ آگے جی؟ اچھا، اب جس عورت کو حیض آتا ہے، خامد نے طلاق دے دی، تو اس کی عدت جو ہے وہ ثلاثۃ قروء، 3 حیض ہیں۔ اچھا، جس حیض میں طلاق دی وہ حیض شمار نہیں ہوگا، اس لیے طلاق دینی چاہیے طہر میں، پاکی کے ایام میں۔ اس کے بعد حیض آ گیا تو جب عورت نہا لیتی ہے، حیض کے دن ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کا 1 قروء ہو گیا مکمل، چاہے بڑی جلدی ہی ہو جائے، یعنی طلاق دی شوہر نے، ساتھ ہی حیض شروع ہو گیا، تو جلدی سے 1 قروء مکمل ہو گیا۔ پھر جتنے دنوں کے بعد آتا ہے دوسرا، پھر تیسرا، اس کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے تو وہ اس کی عدت ختم ہو گئی، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، لوگ جو 3 مہینے کی عدت بتاتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہمارے آئلی قوانین جو ہیں ان میں بھی 3 مہینے عدت رکھی ہے عورت کی، تو یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے 3 مہینے کی عدت۔ وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، حیض نہیں آتا، ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ ان کی عدت واللائی یئسن من المحیض من نسائکم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے کہ تمہاری وہ عورتیں جو یئسن من المحیض، مایوس ہو چکی ہیں، سن آیاس کو پہنچی ہوئی ہیں، ان کو حیض نہیں آتا۔ یہ 3 قسم کی عورتیں ہو گئیں۔ ایک وہ جو بلوغت تک نہیں پہنچی، کم سن ہے، چھوٹی ہے، اس کو بھی حیض نہیں آتا۔ جوان تو ہے لیکن بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آتا۔ تیسرا وہ جو 60 سال کی عمر کو، 65 سال کی عمر کو عورت پہنچ جائے، کہ نا امیدی کی عمر کو پہنچ جائے کہ اب اس کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہونا،
یہ تینوں قسم کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو مدت رکھی ہے عدت کے ایام، وہ 3 مہینے ہیں، اور 3 مہینے چاند کے حساب سے گنے جائیں گے۔ یہ ہے عورتوں کی عدت، یہ ہے عورتوں کی عدت جو خلاصتاً میں نے بیان کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو عدتیں ہیں ان کے درمیان کون کون سے مسائل ہیں، تو میں شارٹ بتا رہا ہوں کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی، اب اس نے بتایا میری عدت مکمل ہو گئی ہے، تو عورت کے قول کا اعتبار ہوگا، شوہر کا نہیں۔ ہاں اگر شوہر دعویٰ کرتا ہے، وہ الزام لگاتا ہے کہ یہ میری متعلقہ جو ہے وہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ عورت پر حلف آئے گا، وہ قسم اٹھائے گی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میری عدت کے ایام ختم ہو گئے ہیں۔ کیا مانا کہ میرے خامد نے مجھے طلاق دی تو مجھے 4 دن حیض آتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد مجھے حیض شروع ہو گیا، 4 دن بعد 1 روح مکمل، 21 دن کے بعد مجھے حیض آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 21 دن کے بعد 4 دن مزید ڈالے تو 25 دن، اور 4 پہلے ڈالے تو کتنے ہو گئے؟ 29 دن ہو گئے۔ اس کے بعد پھر 20 یا 21 اور 4 وہ 25 دن اور ڈالیں تو کتنے ہو گئے جی؟ یہ دن بنے ہیں 54 دن بنے ہیں۔ تو 54 دن کے اندر بھی عورت عدت سے باہر آ سکتی ہے۔ مطلب کیا کہ 3 حیض اس کے مکمل ہو گئے ہیں، سمجھا رہی؟ تو بہرحال عورت کا قول جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ ہاں یہ دیکھنا ہے کہ عورت کو طلاق ہوئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو اس کا سوگ کرنا یہ لازم ہے جتنی جتنی ان کی عدت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل للامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 ایام الا علی زوجها 4 اشہر وعشرا۔ یہ بخاری شریف میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی بیوی کے لیے، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص پر سوگ منائے، چاہے اس کا باپ ہے، چاہے اس کا بیٹا ہے، چاہے اس کا بھائی ہے، 3 دن سے زیادہ، 3 دنوں سے زیادہ، سوائے اس کے کہ اس کا شوہر فوت ہو جائے۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عورت جو ہے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ یہ صحیح بخاری میں اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعتدہ، نبی پاک علیہ السلام نے عدت والی عورت کو منع فرما دیا، کس چیز کے؟ کس سے؟ بالحنہ، کہ وہ خضاب کرے مہندی کا، یعنی کہ وہ مہندی لگائے، اس نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحنہ طیب، کہ جو مہندی ہے نا اس میں بھی خوشبو ہے، ایک قسم کی خوشبو ہے یا نہیں؟ اچھا، اسی لیے محرم جس نے احرام باندھا ہو اس کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ کہ مہندی کے اندر خوشبو ہے۔ تو لہٰذا نبی پاک علیہ السلام نے معتدہ، جو عدت میں ہے عورت، اس کے لیے منع فرمایا ہے کہ وہ مہندی لگائے۔ یہ بسند صحیح بہت ساری کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سیاستہ کے اندر بھی۔ اور پھر یہ کہ جو معتدہ ہے، عدت گزارنے والی عورت، لم یأذن للمعتدہ فی الاکتحال، اس کو سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جو عدت میں ہے اس عورت کے لیے سرما لگانا، خوشبو لگانا، تیل لگانا اور حنا یعنی مہندی لگانا، زینت، زیب و زینت کرنا، یہ سب کی سب چیزیں ناجائز ہیں، اس کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں تیل کے بارے میں فقہاء کرام نے اجازت دی ہے اس عورت کو کہ جو تیل نہ لگائے گی تو اس کے سر پہ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، تو بوجہ مجبوری اس کو تیل لگانے کی اجازت ہے۔ لہذا یہ عدت کے دوران عورت پر جو باتیں لازم ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن فقہا نے ان عورتوں کے لیے کہ جن کو طلاق ہوئی لیکن شوہر بے ایمان ہے، وہ اس کو 1 روپیہ بھی خرچنے کے لیے نہیں دے گا جس نے اس کی طلاق دی ہے، تو وہ اپنا پیٹ کیسے پالے گی؟ نہ اس کا کوئی کمائی کرنے والا، نہ محلے والے اس کو کچھ دینے والے ہیں۔ تو اس صورت میں جو بیوہ ہے اس کو تو اجازت دی ہے کہ وہ دن کے وقت جائے، لیکن بعض فقہا نے کہ اس کا جب کوئی بھی چارہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ اپنی کمائی کر سکتی ہے، یا کوئی بھی گھر میں چیز لا کے دینے والا نہیں ہے تو یہ شرعی پردے میں جا کر چیز لا سکتی ہے یا نہیں لا سکتی۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال پیغام نکاح عدت کے اندر بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں بھیجا جا سکتا، یا نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کی قائم کردہ حدیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو نہ پھلانگو۔ عدت کے اندر کسی عورت کے پاس بیٹھنا، کسی عورت کو ملنا، یہ تو صراحتاً گناہ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پیغام نکاح بھی بندہ نہیں بھیج سکتا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، تم ظاہری طور پر کوئی پیغام نکاح یا ان سے کوئی وعدہ نہیں باندھ سکتے، اِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ کوئی معروف قول بولو۔ وہ کس طرح کہ عورت کے قریب سے گزرتے ہوئے پردے کے اندر ساتھ اس کے گھر والے بھی بیٹھے ہوئے، یہ نہیں کہ تنہائی کے اندر راتوں کو گفتگویں کریں، موبائل پر جو نہ بات چیت کرو متعلقہ عورت سے یا بیوہ عورتوں سے، وہاں سے گزرتے ہوئے یہ سنا دینا، یا اس کی ماں اس کے باپ کے ہاتھ اس کے بھائی کے ہاتھ پیغام بھیج دینا کہ تم نے ٹینشن نہیں لینی، پریشانی نہیں لینی، عدت گزارو، اللہ اچھا کرے گا، ٹھیک ہے جی، اللہ بہتر فرمائے گا۔ یا یہ کہہ دینا کہ میں کبھی بھی آپ لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، اس طرح کے کلمات کہہ دینا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کی گانٹ جو پکی ہے نا یہ نہ باندھو، جس کو منگنی وغیرہ کہتے ہیں، پکی بات کرتے، فرمائے نہیں، ایسی اجازت نہیں ہے۔ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ، یہاں تک کہ جو عدت کے ایام ہیں، جو کتاب میں لکھی گئی چیز ہے وہ نہ پہنچ جائے اجالہ، اپنی مدت کو، یعنی عدت جب تک ختم نہ ہو جائے کھل کر تم پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے۔ اگر پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے تو عدت کے اندر نکاح کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ لہٰذا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بہرحال اتنا بتانا ضروری ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے، اس سے اوپر بھی ہے۔ اگر اسے سمجھایا جائے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، قرآن تو یہ حد بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو پھر وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو قرآن پاک پر ہی عمل کرنا ہے۔ اگر قرآن کے خلاف عمل کیا تو پھر کیا ہے؟ بعض ایسے ہیں کہ وہ کفر کر بیٹھتے ہیں اور کفر کی موت میں ہی مر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم مسلمان ہیں یا ہم کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسائل کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شخصیت پرستی سے بچائے۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے، شخصیت پرستی بہت بڑی لعنت ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے نا کہ تمہارے لیڈر نے یہ کام قرآن اور حدیث کے خلاف کیے ہیں، یا یہ کفریات ہیں، تو وہ الٹا اس بندے کو ہی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ تم نے کیوں کہا ہے جی، ہمارا لیڈر ہے جی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شخصیت پرستی کی لعنت سے بچائے اور ہمیں حق پر ہی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔